خلوت کدے کعبہ حسین او ادنا مقیم عشرت کدے ولقد رآہ نزلۃ اخری مہمان خان یطعمنی و یسقینی مرید صاحب اخلاص معبد ربک حتی یأتیک الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی حال محمد وعلی قال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى روزة قبر جدار محمد وعلى هنين بدر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کیا چیز ہے؟ سب کو نام آتے ہیں تو سب بولے. جو بندہ اس کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں بیماریوں سے محفوظ رہوں اس کے قریب آ جائے, اٹھ کے آئے. ایسے نہیں. جو بندہ چاہتا ہے مجھے قرآن سے شفا ملے اٹھ کے آ جائے. بد نصیب ہے وہ بندہ جو قرآن سے شفا نہیں لے سکتا. جس کا ایمان کی یہ شفا دیتا ہے وہ آ جائے. بس صحیح ہے, اس کو اوپر کر دیتا ہوں, یہی صحیح ہے. مسجد میں کرونا کی مجال نہیں ہے کہ وہ آئے. مسجد میں کرونا نہیں آ سکتا. میں حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. جانے جانا فرماتے ہیں مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں. جی گونگے بندے کا اس محفل میں کوئی کام نہیں, اونچا بولے ذرا سبحان اللہ. پاکستان کا ایک بہت چمکتا دمکتا ستارہ جناب زلیب اشرفی, اور آپ نے ان سے شبینہ پڑھوا دیا. یہ پورا زور لگا رہے ہیں. آگے سے کوئی بندہ ٹس سے مس ہے, ذرا اونچا بولے سبحان اللہ. واپس جا رہا ہے پیچھے. کتنے خوبصورت انداز میں آپ کو حضور کی ثنا پیش کی. خوش ہو کے بولنا چاہیے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں اور جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے, تو مسجد میں بھی کوئی بیماری نہیں ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو مسجدوں پر پابندی لگاتے ہیں. مسجدوں سے کوئی کیس نہیں نکلا ہے. مسجدوں سے کوئی کیس نہیں نکلا, بازاروں سے نکلے, ہر جگہ سے نکلے, خود اسپتالوں سے نکلے, اللہ کے گھر سے کوئی کیس نہیں نکلا ہے. مزید جو ہے ابر رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ.
چھوٹا سا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں. مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے. محفل میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. میں بھی اٹھ کے جا رہا تھا لیکن ان کی حیا کی وجہ سے میں سبحان اللہ. ذرا مل کے شامل ہو جائیے. غم زدوں صاحب کے اس طرح حضور اعلیٰ حضرت کا مکتب پیش کرنے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ محفل اب یادگار مسجد میں نہیں ہے. اب یہ محفل حضور کے دربار میں پہنچ چکی ہے. کا سہارا میں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جلدی سے پیش کر دوں, پھر میں ایک حدیث ہی پیش کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے, آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. قرآن پاک کے ایک قاری کا یہ عرس ہے. یہ قرآن کے حافظ کا اور قاری کا عرس ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ترجمہ بند الایمان چاہیے, میں کم پڑھا لکھا ہوں, مجھے ترجمہ نہیں آتا, جلدی سے مجھے لا دیں. یہ سادہ قرآن پاک لائے ہیں, میں ترجمے والا قرآن پاک چاہ رہا ہوں. جلدی سے مجھے ترجمہ کنز الایمان لائیے گا, اور کوئی ہو تو نہیں لائیے گا. اس پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. کرتاز صاحب ماشاءاللہ, غلام مرتضیٰ صاحب, بڑے بڑے چنیدہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں جی, قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں زہیب بھائی نے جو مقطع پیش کیا ہے وہ پیش کر رہا. حافظ قرآن کی عظمت سن لیجئے. حضور خواجہ غلام حسن آپ سباق شریف, یہ لیا کے علاقے میں بہت بڑے بزرگ ہستے. ایک ہندو کی چتا جلا رہے تھے. توجہ میری جانب رکھیں جی. ہندو ایک چتا جلا رہے تھے اور اس کو آگ نہیں لگ رہی تھی. توجہ میری جانب. بہت شکریہ. وہ چلے گئے حضرت خواجہ غلام حسن سباق رحمت اللہ, کہنے لگے پریشانی ہے. فرمایا کیا؟ توجہ ہے جی آپ. ایک بار پھر چتا نہیں جل رہی. فرمایا بندہ ہندو ہے. حاجی بندہ ہمارا فرینڈ. فرمایا کہاں جلا رہے ہو؟ فلاں جگہ. فرمایا پھر جگہ چینج کرو.
جگہ جہاں آپ کو بولنا پڑے وہاں بولا کریں. آج بولیں گے تو کل نہیں بولنا پڑے گا، کیونکہ کل بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. حضور فرماتے آنا خطیب و معاشر ہے، میں معاشر کا خطیب ہوں. معاشر میں صرف میں بولوں گا اور کوئی نہیں بولے گا، اس لیے آج بولیے. جگہ چینج کریں. انہوں نے جگہ چینج کی، چتا کو جلایا، چتا جل گئی، لوٹ کے پھر آ گئے. کہنے لگے راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ بندہ تو ہمارا جگہ چینج کی اور جل گیا. فرمایا راز یہ ہے کہ جس جگہ تم چتا کو جلا رہے تھے نیچے ایک اونٹ کی ہڈیاں دفن کی گئی. اونٹ کی ہڈیاں دفن کی گئی. تو کہا کہ اونٹ سے پھر اس کا کیا تعلق؟ اب غور طلب بات ہے، نتیجے پہ پہنچ گئی. اونٹ کی ہڈیوں سے چتا کے نہ جلنے کا کیا تعلق؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ، حافظ طارق صاحب کی برادران، رشتہ دار، بچے بھتیجے بھانجے سب غور سے سنے. گھر میں قبلہ کاری جمال الدین صاحب دامت فیوزہم تک بھی اور ماؤں بہنوں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ جو خواجہ آپ سراغ شریف فرماتے ہیں کہ اونٹ سے تعلق یہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اونٹ سے تعلق یہ ہے کہ اونٹ ایک حافظ قرآن کی سواری تھی اور حافظ قرآن اس اونٹ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. کیسے آگے چلو اتنے ٹھنڈے زبان؟ حافظ قرآن کی سواری تھی اور حافظ قرآن جب سواری کیا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جایا کرتے تھے. اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے اس اونٹ کو بھی یہ مقام دے دیا ہے کہ اس جگہ بھی آگ نہیں. یہ اونٹ کا مقام ہے، حافظ کا نہیں جو آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. یہ سواری کا مقام ہے. سبحان اللہ. تو سوچو پھر اس قرآن پڑھنے والے کا کیا حال ہے. بات سمجھ گئے جی آپ؟ سبحان اللہ. ابھی حدیث سن لیجئے پھر میں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. میں سب کوئی وہ آپ کے پاس میں ہے آپ کی وہ ڈائری شیٹ، یہ رفیق شیخ صاحب بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ ان کو بہت برکتیں عطا. دیکھیے جی میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. ایک چیز پڑھ رہا ہوں جی، غور سے سنیے گا، میری ریڈنگ کو سنیے گا. آج میں کچھ نہیں مانگوں گا. اگر ہنسی ہے تو بھلے ہنس لیجئے گا. بس اتنا ہو جائے. میں ٹھیک تو نہیں پڑھ رہا، میں غلط پڑھ رہا اور آپ بے شک ہنسیں، آپ کو اجازت ہے، میرا دل نہیں دکھے گا. میں پڑھ جو غلط رہا ہوں، آپ بھلے، آپ کو اجازت ہے، دل سے اجازت ہے. اب سنیے جی، آج میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس اتنا ہو جائے. جو تیرے نام کے دشمن ہیں وہ رسوا ہو جائے. اب میں نے ٹھیک پڑھا. ایک اور تجربہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ایک فکری پیغام دینا چاہوں گا. یہ بڑی محنت کی ہے میں نے نالائق سے بندوں. یہ سنیں جی، what we have learned
up to new is that rose is the best. آپ ہنس رہے ہیں اندر ہی اندر ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب سنیں جی غور سے. What we have learned up to now is the rosa is the best form gratitude that is man wishes to be controlled among the grateful, then he must begin to fast. اب ٹھیک ہے جی, اب تو آپ نہیں ہنس رہے نا, اب تو آپ تعجب کر رہے ہیں مولوی بھی انگلش پڑھ. ٹھیک ہے جی. اب ایک جو میں نے پیغام دینا تھا وہ سنیں. جب دنیا کی کوئی لینگویج غلط پڑھی جائے تو لوگ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی لینگویج پڑھی جائے اور لوگ ہنستے ہیں تو پھر یہ کیوں؟ یہ جو ٹون ہے تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم کیوں ہے؟ قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہر دنیا کی لینگویج پر آپ محنت کرتے ہیں اور صحیح نہ پڑھیں تو دنیا ہنستی ہے؟ تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ فرشتوں کے ہاں تمہارا کیا حال ہوتا ہوگا جب وہ تمہارا لوگوں کا الٹا سیدھا قرآن سنتے ہوں گے؟ کیوں نہیں لوگ پڑھتے ہیں قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سبحان اللہ. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ساری لینگویجیں آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو قاری محمد طارق صاحب کے عرس کے موقع پہ یہ بھی عہد کریں کہ ہم قرآن کو بھی صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ سنو میری حاضری قبول فرمائے. رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ. جس بندے کا عرس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا آپ کے والد گرامی قبلہ قاری جمال صاحب سے ٹف امتحان اس شہر میں کوئی نہیں لیتا. جو لوگ اس بات کے گواہ ہیں میں نے امتحان دیا ہے قبلہ قاری صاحب کو اور قاری محمد طارق صاحب عرس ساتھ تشریف لاتے تھے. آدھے طلباء کا قاری صاحب بڑے امتحان لیتے تھے اور کچھ کہا قاری صاحب قاری محمد طارق صاحب ہم نے خود امتحان دیا ہے. تو وہ قرآن کے اچھے قاری تھے, اچھے قاری سے پڑھے ہوئے. حضور کی حدیث سنیں اور پھر سنیں کہ وہ کہاں ہوگا. حضور فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ. وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہر ہوتا ہے. یا رسول اللہ اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سنیں مقام قرآن کے ماہروں کا. حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مقام اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا. وقت کے اختصار کے پیش نظر بس میں یہ سورہ محمد کی آیت پیش کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. یہ دیکھیں سورہ محمد ہے میرے سامنے. میں نے عرض کیا تھا کہ غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے. میں 15-20 منٹ نوکری کر گیا ہوں اور زیادہ ہی کر گیا ہوں, بس 2 منٹ مجھے اور دے دیجئے. یہ دیکھیں میرے ساتھ کوئی بندہ یہاں پر آ جائے, تھوڑا سا مائک لے کے نا یہاں پر آپ ربانی صاحب آپ آ جائیں, ادھر مائک لے کے آئیں قرآن پاک کے. یہ دیکھیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. غمزدوں یہ پہلے یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. آپ صاحب کھڑے ہو جائیں ذرا ربانی صاحب. یہاں سے میں سب تک یہ اس شعر کا ترجمہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ صاحب یہاں سے پڑھے, رک کے پڑھے, ذرا بتائیں لوگوں کو.
لا الہ الا یہاں سے یہ اللہ. ترجمہ پڑھیں بس، سوال کسی کی بندگی کے بس نہیں. یہاں سے پڑھیں. اے محبوب اپنے اے محبوب، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتائے آپ تھک گئے ہیں؟ میں نہیں پوچھتا ہوں آپ تھکے ہیں کہ نہیں. مجھے پتہ ہے لوگ تھکتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی پابند تھوڑی کر کے بیٹھا ہے. ذرا اونچا بولا سبحان اللہ. اے محبوب. اے محبوب، سن رہے ہیں جی؟ یہ پارہ نمبر 26 ہے، 19 نمبر آیت ہے، سورۃ محمد ہے جی. اپنے آپ تک آواز آئے گی، نہیں آئے تو آپ آواز تک آ جائیے گا. سبحان اللہ. اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. پھر پڑھیں ترجمہ ذرا اونچا پڑھیں. اے محبوب اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. گناہ ہمارے ہیں، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی معافی مانگو. ہماری دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن حضور کی دعائیں تو رد نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. العالمین حضور کی دعاؤں کے صدقے قبلہ قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، قبر پہ کروڑ ہار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.